السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ہمارے ناول جانے عزیز کی طرف، ریٹن بائی سونی مرزا، قسط نمبر 8 اور 9۔ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہمارا پلان تھا۔ ضمیر حیران و پریشان کمرے میں کھڑا اپنے سامنے موجود بہن اور سحر سے مخاطب تھا۔ بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی اندیکھی پاور تو ضرور ہے جس سے وہ سب کی اصلیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ گائز، جو کچھ بھی ہو کسی بھی طرح اپنے بھائی کو مناؤ، لیکن مجھے اس گھر کی بہو بننا ہے۔ اس بار سحر بولی۔ آریال بھائی صاف انکار کر چکے ہیں، اور جب وہ کسی بات سے انکار کر دے تو ان سے بحث کرنا بیوقوفی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے غصے کو اپنے سر لے لو۔ یار ساحل، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں اور زمیل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی نے ایک بار جو فیصلہ کر دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود زمیل سے پوچھ لو۔ کیوں زمیل؟ وہ بات مکمل کرتے ساتھ ہی اس کی طرف مڑی اور ساحل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن دیکھو میں تمہاری خاطر بھائی کو منانے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے تسلی دینا چاہی۔ زمیل، ہمارا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، اور اس فائنل سیمسٹر کے اینڈ ہوتے ہی تم جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کو مناؤ گے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، سمجھ گئے؟ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ الٹا لٹکا دیں گے بھائی اس کو، اگر اس نے غلطی سے بھی کورٹ میرج کی تو، ساحل نے تنبیہ کیا۔ الٹا کیا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جان سے ہی مار دیں گے، زمیل نے مزید کہا تو سحر نے دیدے پھاڑے دیکھا۔ تو اس کا مطلب کہ تم اپنے بھائی کے خلاف کبھی نہیں جاؤ گے؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ سحر پلیز، سر پلیز، اس وقت تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، کل بات کرتے ہیں، بائے۔ اپنی سنائے وہ سر پھر انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ اس نے غصے سے ناک پھلائی۔ آریال اور میرم دونوں ایک ساتھ آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ساحل منہ میں کچھ من بنائی اور خاموش رہی۔ بوا، میں اور میرم کچھ دنوں کے لیے ٹرپ پر جا رہے ہیں، ان دونوں کا دھیان رکھنا، ان دونوں کا دھیان رکھیے گا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتی ہوئی بوا سے مخاطب تھا، اور اس کا نشانہ اس کے دونوں بہن بھائی تھے۔ دونوں نے ہمتاً وقت چونکتے ہوئے دیکھا۔ بھائی، لیکن کیوں اچانک؟ مطلب آپ نے بتایا بھی نہیں؟ ساحل بولی۔ تم ٹرپ کرو رہی ہو؟ بھائی نے تو ہمیں اپنی شادی کا بھی نہیں بتایا تھا۔ آریال کے جواب دینے سے پہلے ہی زمیل نے ٹونٹ کیا، لیکن جب اس نے قریب بیٹھے آریال کو غصے سے گھورتے دیکھا تو زبان باہر نکال گیا۔ سوری بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی شادی کی اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی تو پھر یہ ٹرپ پر جانا، یہ سب بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی ایسے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ بوا، ہمیں زیادہ دن تو نہیں لگیں گے، لیکن پھر بھی کچھ دن لگ سکتے ہیں، آپ ذرا ان پر نظر رکھیے گا، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً مجھے کال کریے گا۔ اسے نظر انداز کرتا ہوا وہ پھر سے اپنے سامنے بیٹھی بزرگ عورت سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور تیاری کرنے کے لیے دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ویسے بھائی کافی بدل گئے ہیں، آج تک ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی کسی ٹرپ پر گئے ہوں۔ ان کو منزل سے غائب ہوتے ہی ساحل نے زمیل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سوچ میں گم گیا۔ آریال جب سفید شرٹ کے نیچے سیاہ جینز پہنے چینجنگ روم سے باہر نکلا تو میرم ایک سوٹ کیس میں کپڑے رکھتی دکھائی دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی جیکٹ کو اٹھا کر پہنتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کپڑے رکھ رہی ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ میرم، میں اپنی ٹیم کے ساتھ کسی مشن پر جا رہا ہوں، ہم باقی ہنی مون پر نہیں جا رہے جو تم اتنا بڑا بیگ پیک کر لیا ہے۔ پر وہاں پہ بھی تو کچھ کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل نہیں، زیادہ سے زیادہ صرف ایک ڈریس رکھو۔ لیکن ایک ڈریس سے میرا کیا بنے گا؟ ہم کیا صرف 2 دن وہاں پر رہیں گے؟ میرم، وہ جگہ کپڑے چینج کرنے کے لیے نہیں ہے، انفیکٹ وہاں پر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی جہاں پر تم لباس چینج کر سکو، اس لیے بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو۔ اس نے انتہائی شائستگی سے کہا تو وہ منہ لٹکا گئی۔ اداس کیوں ہو گئی ہو؟ کہیں تم سچ میں میرے ساتھ ہنی مون پر تو نہیں جانا چاہتی تھی؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے تھا۔ نہیں 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 نہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے جھٹ کہا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بس میں تو اس لیے اداس ہو گئی تھی کہ جو بھی ہے پر میں کسی نئے آئس لینڈ پر جا رہی ہوں اور وہاں پر کچھ تو ڈریسز ہونے چاہیے نا چینج کرنے کے لیے۔ یہ تو میں وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر واچ پہنتے ہوئے اس نے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگا۔ میرم تیز سے چینجنگ روم کی طرف بھاگی، لیپ ٹاپ کو بیگ میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا، اور جب دوبارہ واپس آیا تو وہ بیبی پنک رنگ کے سوٹ میں لپٹی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چوڑیاں پہن رہی تھی۔
اس کے سوٹ کیس میں پڑے ہوئے کپڑوں کو نکال کر اس نے صرف ایک جوڑے کو واپس بیگ میں ڈالا اور باقی سب ویسے ہی رہنے دیا۔ میں تیار ہوں، میرم نے جھٹ اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ وہ جو مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اچانک ایک ہی پل میں غصے سے تاڑنے لگا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ اپنی بھویں سکیڑ کر وہ خوفزدہ ہوتی ہوئی بولی۔ آریال قریب ہوا اور جب وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن سے گزار کر پشت کی طرف لے کر گیا تو اس کے دل میں ڈر کی ایک مزید لہر اٹھ گئی، لیکن اس نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں کو چھو کر سامنے لاتے ہی انہیں ہاتھوں میں لیے تکنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ مشکل اس کی آواز نکلی۔ دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اپنے لمبے اور خوبصورت بالوں کو کیا ایسے ہی کھلا چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاؤ گی؟ تو کیا کروں؟ انہیں باندھو، جوڑا بناؤ ان کا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بالوں کی خوبصورتی کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ لہجے میں بلا کی تپش لیے جب وہ گڑایا تو وہ سہمتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ جی میں باندھ لیتی ہوں، ہنسی سی آواز لیے کہتی ہوئی وہ جھٹ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنے لمبے بالوں کو گول گول گھماتے ہوئے ان کا جوڑا بناتے ہی کیچر سے باندھ گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے پھر سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بال تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ لانگ شرٹ کے نیچے کیا پہنا ہوا ہے؟ اس کی چبھتی ہوئی نگاہیں اب ٹانگوں پر تھی۔ ٹائٹ، یہ اپنی پتلی پتلی ٹانگیں کس کو دکھانا چاہتی ہو؟ آنکھیں غصے کی شدت سے باہر آنے کو تھیں۔ میرم پھر سے لرز کر رہ گئی۔ اسے چینج کرو، کوئی پلازو پہنو یا پھر کوئی اور پاجامہ۔ جی میں ابھی کرتی ہوں۔ اس سے بچ کر نکلتی ہوئی وہ تیزی سے بھاگ کر پھر سے چینجنگ روم میں گئی اور چند ہی لمحوں بعد باہر نکلی تو ٹائٹ کے ساتھ ساتھ پورا ڈریس ہی چینج تھا۔ مہرون قمیض کے ساتھ مہرون پاجامہ اور گلے میں لٹکا ریشمی دوپٹہ۔ آریال نے بڑے غور سے اب اس کے وجود کے ایک حصے کو دیکھ کر معائنہ کیا۔ میرم کا دل اس کی نظروں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھٹنے کے قریب تھا۔ کون جانتا تھا کہ اب اسے کون سی چیز پھیسنے ناگوار گزر جائے۔ ہاں اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، لیکن تمہارا گلا کچھ زیادہ بڑا ہے، بین والا گلا پہنو۔ لیکن میرے پاس اس طرح کے گلے کا کوئی ڈریس نہیں ہے، وہ پھر سے کپکپاتی ہوئی بولی۔ تمہیں اب یاد آیا؟ اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں بازار لے جا کر تمہیں کپڑے دلوا سکوں، گرجتے ہوئے کہہ کر اس نے اپنا سر ایک طرف کرتے ہوئے مسکا تھا۔ اچھا خیر، یہ دوپٹے کو ذرا اپنے گلے کے گرد اچھے سے لپیٹ لینا۔ یاد رہے کہ اگر ذرا سا بھی تمہارا گلا نظر آئے تو دبا دوں گا اسے، سمجھی؟ جواب کے طور پر اس نے خاموشی سے گردن کو تھوڑا سا ہلایا تو آنکھ سے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے وہ بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ ہر وقت ہر بندے پر روب جماتے رہتے ہیں، کاش کوئی تو ہوتا جو ان پر روب جما سکے۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی اپنی فلیٹ چپل سے بھی اس نے بھی قدموں کی پیروی کی۔ ابھی تک ٹائیگر نہیں پہنچا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ ٹائم پر نہ پہنچا ہو۔ نینا غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے آفس میں دائیں سے بائیں جانب چکر لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور ابھی اسے بتانا بھی ہے کہ فلائٹ نہیں جا سکتی، خان بولا۔ میرا تو دماغ گھوم رہا ہے کہ اگر ہم فلائٹ کے ذریعے نہیں جا سکتے تو پھر ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ تم پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ نینا، تم دیکھ لینا ٹائیگر نے اس بارے میں کوئی نہ کوئی حل ضرور سوچا ہوگا، ڈارلنگ نے حوصلہ دینا چاہا۔ بھئی آج تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا، تمیز نے بار بار نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا تو عین اس لمحے آریال دفتر میں داخل ہوا۔ ابھی وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہی تھا کہ پشت پر سے میرم بھی آتی دکھائی دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سب حیرت میں مبتلا تھے۔ تھینک گاڈ ٹائیگر کہ تم آ گئے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ فلائٹ کا بندوبست نہیں ہو رہا کیونکہ اس آئس لینڈ پر کوئی بھی فلائٹ نہیں جا سکتی، نینا جھٹ لپک کر بولی۔ میں بہت پہلے جان گیا تھا کہ اس آئس لینڈ پر فلائٹ نہیں جائے گی، اس لیے ہم لوگ ہیلی کاپٹر سے جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر کا لفظ سنتے ہی سب کے چہرے مزید چونک گئے۔ پر تم نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کب اور کہاں سے کیا؟ تمیز بولا۔ تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو کہ ٹائیگر کا ایک نام ہے؟ میرے ایک اشارے پر پوری جرمنی کے انڈر ورلڈ ہی سلگتی ہے، پھر ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں بھائی ویسے یہ بات تو ہے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے ٹائیگر، لیکن کیا یہ میرم بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ ڈارلنگ نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں میرم کے لیے نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میرم نہیں، میڈم میرم کہو یا پھر بھابھی بھی کہہ سکتی ہو۔ جواب سننے کے بعد اس نے آئی بروز پوری طرح اوپر چڑھا لیے۔ نو وے، اسے بھابھی کہہ کر میں آپ کو اپنا بھائی بنانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر میڈم کہہ لینا، لیکن بدتمیزی کرنے کا سوچنا بھی مت ڈارلنگ، ورنہ میں کتنا بدتمیز ہوں یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اس کے انگ انگ کو بھڑکائے وہ خان کی طرف مڑا تو اس نے بمشکل اپنے الفاظوں پر قابو پایا۔ تمہیں کچھ ویپنس لانے کا کہا تھا، لائے ہو؟ جی باس حاضر ہے، اس بیگ میں ہے۔ وہ ایک طرف پڑے بیگ کی طرف اشارہ کر گیا۔ گڈ، اور تمیز تمہیں وہاں کے نقشے سرچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں بھائی سب ریڈی ہے۔ ڈارلنگ، وہ پھر سے اس کی طرف گھوما، نظریں سوالیاں تھیں۔ یس ٹائیگر، میرے پاس ٹارچ، پیٹرول اور جو کچھ سامان آپ نے کہا تھا سب موجود ہے۔ پرفیکٹ،
تو پھر چلو سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر باہر موجود ہے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا تو ڈارلنگ جھٹ پکار اٹھی، ٹائیگر لیکن ہم میرم کو ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میرم میڈم کو، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مشنز کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور ان سب میں میرم میڈم کا کیا کام ہے؟ یہ تو خود اپنا خیال بھی نہیں رکھ پائے گی، اور ویسے بھی وہ آئس لینڈ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، خطرناک قسم کے جانور ہو سکتے ہیں وہاں، اور اسے تو شاید پہاڑوں پر چڑھنے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ میرم تو خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن آریال غصے سے ناک پھلائی اس کی طرف بڑھا۔ اگر میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، تم بس اپنے کام پر فوکس کرو گی۔ میرم کے ساتھ کچھ بھی ہو، اس چیز کی ذمہ دار تم نہیں ہو، وہ میری بیوی ہے اور اس کا خیال میں خود رکھ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا غضب دیکھ کر اس نے خاموشی سادھ لی۔ جانتی تھی کہ اگر اس بار اس نے بولنے کی غلطی کی تو اسے ٹائیگر کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اپنے کہہ کر وہ میرم کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا تو ڈارلنگ نے نفرت سے اس کے ہاتھوں میں میرم کے ہاتھ کو دیکھا۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہیلی کاپٹر میں آریال کے ساتھ چپکی بیٹھی میرم نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اس نے گردن کو ترچھی کر کے دیکھا۔ یہ ڈارلنگ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ اس کا کرش ہے مجھ پر۔ جب سے اس نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا تب سے وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ اور آپ؟ کم آن، آئی ڈونٹ ہیو این انٹرسٹ ان ڈارلنگ۔ لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتی تھی اور شاید اب بھی کرتی ہے۔ آپ اسی سے شادی کر لیتے تو میری بھی جان چھوٹ جاتی۔ لیکن اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ آریال صاحب، آپ کی منزل آ گئی۔ اچانک کیپٹن کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر کافی بڑا تھا، اس میں کوئی بھی شخص آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ چلو سب لوگ بیلٹ باندھ لو۔ خان نے بھی کھڑے ہو کر ایک بیگ سے بیلٹس وغیرہ نکال کر سب کی طرف پھینکے۔ بیلٹ کیوں؟ ہم لینڈنگ نہیں کریں گے کیا؟ نینا نے گھوری ڈالی۔ نہیں، یہ آئس لینڈ برف پوش پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کودنا ہوگا۔ کودنے کا لفظ سنتے ہی تمیز سمیت میرم نے بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ نہیں 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 نہیں، میں اتنی اونچائی سے کود کر مرنا نہیں چاہتا۔ تمیز ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اور میں بھی، میرم بولی۔ تمیز مجھے انکار پسند نہیں ہے، آریال نے تمانیت سے دیکھتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ پر بھائی اس بھری جوانی میں مر نہیں سکتا۔ زیادہ بک بک مت کرو تمیز، بیلٹ باندھو۔ وہ گراتے ہوئے بیلٹ زور سے اس کی طرف پھینک گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیلٹ کو باندھنا پڑا۔ چلو ایک ایک کر کے کود جاؤ سب۔ لیکن مجھے ہائٹ فوبیا ہے، اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے، میں یہ کبھی نہیں کر سکتی، میرم نے فوراً کھڑے ہو کر گھبراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہا تھا کہ اس کو ساتھ نہ لاؤ۔ ڈارلنگ منہ میں بڑائی۔ آریال تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی، ورنہ دوبارہ شاید وہ بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ رہو میرم، اس نے سختی سے کہا تو وہ اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ اوکے، سب سے پہلے میں جانتی ہوں۔ ڈارلنگ بہادری دکھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور تیز ہوا کے پریشر کے ساتھ ہی جھٹ چھلانگ لگا کر کود گئی۔ یہ لڑکی ہو کر بھی کتنی بہادر ہے، تمیز سے حسرت سے بولا۔ تمیز، آریال کی روبدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ الرٹ ہو گیا۔ گو۔ حکم ملتے ہی وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی نیچے دیکھا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ چاروں جانب برف پوش پہاڑ دکھائی دے رہے تھے اور ڈارلنگ اب اتنی نیچے پہنچ چکی تھی کہ گویا صرف ایک نقطے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ بسم اللہ، یا اللہ بچانا۔ تمیز، گو۔ وہ پھر پشت سے ڈھاڑا۔ 1 2۔ وہ ڈرتے ڈرتے تھوڑا وقفہ لے کر ابھی گنتی گن ہی رہا تھا کہ آریال اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ باقی کی گنتی میں پوری کر دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کی کمر پر ایک ٹانگ رسید کر گیا، جسے تمیز چیخ بلند کر کے نیچے کی طرف جا گرا۔ اگلا نمبر نینا کا تھا اور وہ بھی بے خوفی سے بھاگتی ہوئی کود گئی۔ پھر خان اور اب آریال کی باری تھی۔ میرم سوالیہ نظروں سے اسے گھورتی دکھائی دی۔ اگلے ہی ثانیہ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے وجود کے ساتھ چپکاتا ہوا بیلٹ باندھنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیلی کاپٹر ہے؟ چنچلاتے ہوئے اس نے خود کو آریال کے وجود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ اپنی کمر سے اس کی کمر کے گرد بیلٹ لپیٹتا ہوا اسے کس کر باندھ گیا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو آج جتنی زور سے ہو سکے اتنی زور سے مذاق کرنا، اگر دھیرے سے کیا تو گر بھی سکتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ میرم یہ جان کر اسے واقعی جی جان سے گلے لگاتے ہوئے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد پھیلا دے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، کیونکہ یہ محض اس کی دھمکی تھی، ورنہ بیلٹ کے بندھنے کے باوجود وہ کیسے گر سکتی تھی، اور اگر گرتی بھی تو دونوں ایک ساتھ گرتے۔ اپنی آنکھیں بند رکھنا اور صرف مجھے محسوس کرنا، ڈر نہیں لگے گا۔ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ جھٹ کود گیا۔ میرم آج پوری شدت سے زور سے
लगाते हुए इसके साथ चिपकी हुई थी। न जाने कब इसने पैराशूट खोला, वो नहीं जानती थी। आसमान की बुलंदियों से पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचने में भी काफी फासला था। जब वो नीचे उतरे तो मीरम को इसके साथ चिपके देख डार्लिंग ने वो मुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया, जबकि बाकी सब घुटी घुटी सी हंसी हंस गए। अरियल की ऐसी हरकत करना सबके लिए काफी हैरानकुन था। इसने बेल्ट खोला तो वो अभी तक अपनी आंखें नीचे चिपकी थी। मीरम, हम पहुंच गए हैं। गुस्सा अंदाज शाइस्ताना था। इसने फौरन आंखें खोली, तेज से पीछे हुई। वो इसकी हरकत पर हंस गया था। आज पहली बार इसकी टीम ने इसे हंसते देखा तो सब शॉक थे। वाह टाइगर, तुम कब से हंसने लगे? नैना ने आखिरकार पूछ ही डाला। जब से मेरी जिंदगी में मीरम शामिल हुई। इसने अपनी मुस्कुराहट का सारा क्रेडिट अपनी बीवी को दिया तो डार्लिंग मजीद जल गई। मीरम ने तेवरी चढ़ाई। ओहो, मैंने कहा था ना भाई, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। तमीज़ बोला। नहीं, मोहब्बत लफ्ज़ का चैप्टर नहीं है मेरी ज़िंदगी में। वो झट इनकार कर गया। मीरम के लिए ना का लफ्ज़ कोई नया नहीं था। जानती थी कि इसका जवाब यही होगा। वह नज़रें फेर गई। मोहब्बत तो करते हो भाभी से, कबूल करने में क्या हर्ज है? खान ने बारी ली। कहाना नहीं है, दिमाग मत खराब करो। चलो मिशन पर फोकस करो। बेरुखी दिखाता हुआ वो आगे बढ़ा तो पुश्त पर बैग बहने सब इसके पीछे चलने लगे। मीरम, मेरे साथ साथ रहो तुम। इसे काफी पीछे देखकर वह जरा रुककर कहने लगा और फिर इसके कंधे से कंधा मिलाकर कदम बढ़ाने लगा। उफ यार, एक तो ना एक तो ना तुम्हारी बहन की शादी होगी और ना ही तुम्हारा नंबर आएगा। कैफेटेरिया में रोहान के सामने बैठी सहल चिढ़ उठी थी। हो जाएगी अपी की शादी। कब यार? पिछले 2 साल से नहीं हुई। तुम बस अपना बताओ ना कि अगर मैं रिश्ता भेजूं तो तुम्हारा भाई इनकार तो नहीं करेगा? पता नहीं। इन्होंने जमील की पसंद को तो फौरन चेक कर दिया और मेरा सुनकर तो शायद फायर ही मार देंगे। तुम्हारा अपना कन्फर्म नहीं है तो फिर मुझ पर रोक क्यों जमा रही हो? इसने भी तब कर कहा। वो बात की बात है, पहले तुम तो मनाओ अपनी फैमिली को। क्या वो पुराने ज़माने की सोच लेकर बैठे हैं? पाकिस्तान छोड़कर यहाँ जर्मनी आ गए लेकिन सोच फिर भी नीचे ही रही। बहुत बोल रही है तुम, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही से करना सीखो। लहजे में मज़ीद तपिश भर आई। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, रौब जमाना बंद करो रोहान, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ब्रेकअप कर दूंगी। इसने उंगली दिखाई। तुम क्या ब्रेकअप की धमकी दोगी मुझे? हाँ, मैं खुद करता हूँ तुम जैसी बदतमीज लड़की से ब्रेकअप। गुस्से से चिल्लाता हुआ उठकर कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। इसकी आवाज़ इर्द गिर्द मौजूद सबसे बहुत से स्टूडेंट्स ने सुनी थी मगर उर्दू ज़बान को कोई कोई जानता था, इसलिए सब ने बस इसका लहजा महसूस किया। वो मुंह खोले गुस्से से तेवरी चढ़ा गई। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं भाई, और हमें इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कुछ मील्स का फासला लगेगा। तमीज़ नक्शे पर उंगली रखे पॉइंट आउट करके टाइगर को दिखा रहा था। ठीक है, तो फिर पैराग्लाइडिंग ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वाओ, बहुत मज़ा आएगा फिर तो। डार्लिंग का चेहरा खिल उठा। हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं, मज़े करने नहीं आए। नैना झट टोंट कर गई। एग्जैक्टली, इसलिए सब मिशन पर फोकस करो, आर्यल ने कहा। ठीक है, तो फिर स्टिक्स वगैरह भी निकालते हैं और सब सामान सेट करते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। खान गोया हुआ। मुख्तसर कहकर वो मीरम की तरफ आया जो चंद कदम दूर खड़ी थी। सभी अपने काम में मसरूफ़ थे जबकि डार्लिंग की कानी आँख इन्हीं का हाथा कर रही थी। तुम्हें पैराग्लाइडिंग आती है? नहीं, कुछ तो सीख लेती। वो सर फिर अंदाज में बोला। मैंने किसी फ़ौज में ट्रेनिंग नहीं की। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ। इसके पाँव में ग्लाइडिंग सेट करते हुए वो इसकी स्टिक की मदद से सिखाने लगा। मीरम जैसे ही नीचे की जानिब झुकी तो इसके गले में लिपटा दुपट्टा खुल गया और सारा गला बरहना हो गया। आर्यल की झट नज़र पड़ी तो इसी पल अपने दुपट्टे को हाथों में लिए इसने इसका चेहरा देखा जो इस वक्त लाल सुर्ख हुआ खतरे का अलार्म पेश कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं। जल्दी से अपने दुपट्टे को वापस अपनी गर्दन के गिर्द लपेटते हुए डर कर बोली तो इसने नागवारी से नजरें फेर ली। सो बोरिंग, इसको तो ढंग से दुपट्टे का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। थोड़े फासले पर खड़ी डार्लिंग ने करीब मौजूद नैना के कान में फूंक मारी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? क्यों हर बात पे टोंट करती हो? इसने सुथरा जवाब दिया। यार जरा देखो तो सही, किस एंगल से वो टाइगर के साथ सूट करती है। वो सूट करे या ना करे, मगर अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपना सोचो डार्लिंग। टाइगर तुम्हारा कभी नहीं होगा, भूल जाओ उसे। नहीं, ना खुद भूलूंगी और ना ही किसी और को भूलने दूंगी। इसकी आंखों में अजीब सी सरकशी थी। मीरम को कुछ भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो टाइगर के हाथों मरने के लिए तैयार रहना। इसने आगाह किया और पैराग्लाइडिंग करने लगी। डार्लिंग मुंह में लफ्ज दबा कर रह गई।
اگر تم سے دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا تو مجھے بتا دو تاکہ میں تمہارا کوئی اور بندوبست کروں۔ آریال اس کے مزید قریب ہو کر آہستگی سے سرد انداز میں پھنکارا۔ میرم خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ جی، بمشکل گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ چلو دیکھو اب یہاں سے ایسے کرتے ہیں۔ وہ پھر سے اسے پیراگلائڈنگ سکھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اتنی دکھی آتما کیوں بنی ہوئی ہے؟ جمیل نے لاؤنج میں موجود صوفے پر براجمان اپنی بہن کو دیکھتے ہی ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یار میرا بریک اپ ہو گیا، وہ افسردگی سے بولی تو پانی پیتے وقت پھر کا فوارہ مارے وہ ہنسی چھوڑ گیا۔ اس نے گھوری دی۔ تیرے دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ چلو اچھا ہوا روحان کی جان چھوٹ گئی تجھ سے، ورنہ بیچارے کے گلے میں ساری عمر کے لیے تم پڑ جاتی۔ تو نا اپنا منہ بند رکھا کر، کتنی بار کہا میں نے تجھ سے۔ دیکھ تمیز سے بات کر مجھ سے، ورنہ ابھی بھائی کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ بتا دے اور میں بھی بتاؤں گی کہ سحر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو کیا کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ وہ بھی پکی کھلاڑی تھی جو اس کے ہر داؤ کا توڑ جانتی تھی۔ جا بتا دے بیٹا۔ اس دن بھائی کے جواب سے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں میرے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ ہے۔ تو بس اپنی خیر منا۔ تو بیٹا تو بھی شاید بھول رہا ہے کہ بھائی تجھ سے زیادہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ عام چھوٹے موٹے معاملات میں تیرا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تیرے اس ریلیشن شپ کو بھی قبول کر لیں گے۔ تجھے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس اپنا منہ اٹھا اور دفعہ جا۔ تو دفعہ ہو، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ وہ دھڑلے سے کہتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مزید چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ سہل مزید کچھ بولتی، دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ سمیل جانتا تھا کہ اب وہ اسے ہی دروازہ کھولنے کا کہے گی، اس لیے جھٹ اپنی گردن کو صوفے کی گدی پر رکھے خراٹے لینے لگا۔ دروازہ کھول۔ جمیل کے بچے اٹھ، دروازہ کھول۔ اسے خراٹے لیتا دیکھ وہ اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کھٹیا پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گیا۔ اپنی ساڑی براز نکالتی ہوئی وہ اٹھ کر چلا اٹھی اور دروازہ کھولا تو بوا دہلیز پر موجود تھی، جو شاید کوئی ضروری سامان لینے کے لیے باہر گئی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہی اس نے ایک غصے والی نگاہ خراٹے مارتے ہوئے اپنے بھائی پر ڈالی اور کچھ گالیاں بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے اس برف پوش پہاڑی سے نیچے اترے۔ آریال میرم کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اترا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اکیلی گر کر چوٹ کھا لے گی۔ اسے اپنی بیوی کی یوں پرواہ کرتا دیکھ ڈارلنگ من ہی من میں کرتی رہی۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا چھانے لگا۔ میرے خیال سے تمہارا بھائی یہیں سے غائب ہوا ہے۔ آریال نے نقشے کے مطابق اپنا اندازہ لگاتے ہوئے ایک طرف جا کر اشارہ کیا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ٹائیگر؟ نینا بولی۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں دور دور تک تمہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے کیا؟ نہیں۔ تو پھر ہم یہیں پر کیمپنگ کریں گے اور ساری رات انتظار کریں گے۔ کس چیز کا انتظار؟ تمیز نے کہا۔ جس نے نینا کے بھائی کو غائب کیا ہے وہ یقیناً ہمیں بھی مارنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت ہمیں کوئی بھی کافی فاصلے تک دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اگر ہم یہاں رات گزاریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ آپ اتنے شور کیسے ہو ٹائیگر کہ نینا کے بھائی کا یہیں سے غائب ہوا؟ ڈارلنگ نے اپنی سیاہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سوال داغا۔ وہاں دیکھو۔ اس نے چند فاصلے پر موجود چھوٹے چھوٹے قدموں کی طرف اشارہ کیا جو شاید کسی خطرناک جانور کے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ خان نے پوری نگاہیں پھاڑ کر دیکھا۔ میرم بھی اپنے بازو سمیٹ گئی۔ اس جانور کے قدموں کے نشان کافی دور تک ہیں۔ اگر ہم ان قدموں کا پیچھا کریں گے تو ہمیں کافی رات ہو سکتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ جانور کتنا خطرناک ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں۔ اس لیے یہیں رک کر صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ جانور ہمیں بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اس نے ہمیں سے کسی کو کھا لیا تو؟ میرم کے معصومانہ سوال پر سب نے من ہی من میں اس کا مذاق اڑایا، جبکہ آریال ہلکا سا تبسم سے جا گیا۔ ڈونٹ وری، تمہیں خراش بھی نہیں آنے دوں گا، وہ آنکھوں میں محبت لیے مسکرا کر بولا تو میرم دیکھتی ہی رہ گئی۔ ادھر ڈارلنگ نے غصے سے ناک کھلایا۔ چلو سب یہیں پر کیمپ لگا لو، اس نے مزید کہا، اور سب اپنے بیگ سے سامان نکال کر کیمپنگ کرنے لگے۔ مجھے یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی آریال، کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے؟ جب وہ نیچے بیٹھ کر کیمپ لگا رہا تھا تب بالکل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میرم نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے دل میں کوئی عجیب سا خوف تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اپنا کوئی بھی کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتا میرم، اور میں نے تم سے کہا ہے کہ تم فکر مت کرو، کسی کو بھی تمہیں زخم دینے سے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے بے یقین ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ یہاں مجھے مار کر پھینکنے کے لیے تو نہیں لائے؟ کمان میرم، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اور اگر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوگا نا تو گھر پر ماروں گا، ایسی چیپ حرکتیں میں نہیں کرتا۔ اس نے بے رخی دکھائی۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے اس جانور سے ڈر لگ رہا ہے، کیا پتا وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا خطرناک ہوگا۔
مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ایک بار میں ہی نکل جائے گا۔ وہ ایک طرف نگاہ ٹکائے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اسے اب غصہ آنے لگا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو تمہیں اٹھا کر خود اس کے سامنے پھینک دوں گا۔ دماغ خراب کر دیا میرا، اس نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا اور پھر سے کیمپ کی رسی باندھنے لگا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ رات ہو چکی تھی اور سردی کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ یہاں اتنی اونچائی پر سانس لینا بھی تھوڑا محال تھا۔ میرم اپنے کیمپ میں بیٹھی موبائل کو دائیں سے بائیں اوپر کی جانب کر کے سگنل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب آریال کیمپ کی زپ کھول کر اندر آیا۔ اسے اندر جاتا دیکھ ڈارلنگ اپنے حلق میں تھوک اتار گئی جبکہ میرم نے جھٹ موبائل گود میں دھر دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں موبائل پر سگنل ڈھونڈ رہی تھی پر یہاں تو سگنل مل ہی نہیں رہے۔ ملیں گے بھی نہیں، یہ آئس لینڈ باقی دنیا سے کافی دور ہے۔ کھانا پیٹ بھر کر کھایا؟ ہاں، جو ساتھ لائے تھے کھا تو لیا ہے۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے کس بارے میں پوچھا ہے لیکن جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ کس چیز کا؟ تمہارا سونے کا۔ آج سکون سے سونے کا سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ ویسے جو تم سوچ رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ وہ تیز سے بولتے ہوئے لحاف کو اوڑھ کر لیٹتے ساتھ ہی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی حرکت پر وہ پھر سے تھوڑا مسکرایا۔ میرم، اس کے پکارنے پر اس نے نگاہوں کا غلاف ہٹایا تو وہ بالکل اس کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ میرم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم بیوی ہو میری، تمہارے ساتھ سو نہیں سکتا کیا؟ اس نے بھی بیٹھ کر گھوری ڈالی۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں نہیں سونا چاہیے، اتنی خطرناک جگہ ہے تو آپ کو الرٹ رہنا چاہیے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بات بدلنے پر وہ منہ میں زبان گھماتے ہوئے آنکھیں سکیڑ گیا۔ ایک بات کہوں، جتنا تم مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ اگر سچ میں مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو تو میرے قریب رہو تاکہ میرا تم سے دل بھر جائے اور میں تمہیں آزاد کر دوں۔ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ اس نے خوشی کی لہر چہرے پر لیے دیکھا تو آریال نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اور دل بھرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ شاید 1 مہینہ۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ یعنی 1 مہینے کے بعد آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے؟ ہاں شاید، اور پھر مجھے چھوڑ دیں گے، امید تو ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب میں 1 مہینے تک آپ سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر وہ مشکل اپنی ہنسی پر قابو کر گیا۔ کتنا آسان تھا نا اسے بیوقوف بنانا، کسی بہانے سے ہی صحیح، لیکن اب وہ خود ہی اپنا آپ اس کو سونپ رہی تھی۔ گڈ گرل، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا وہ کیمپ سے باہر نکل گیا۔ یہ میں نے خود کیوں نہیں سوچا کہ دور رہنے سے طلب بڑھتی ہے۔ اب کچھ عرصہ مشکل سے برداشت کروں گی اور پھر آزاد ہو جاؤں گی۔ خود سے منمناتی میرم سے جدا ہونے کی امید پر ہلکے سے تبسم سجا گئی، پر شاید نہیں جانتی تھی یہ محض اس کی غلط فہمی ہے۔ جبکہ آریال کیمپ سے باہر آ کر ذرا شدت سے ہنس گیا۔ سحر، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، ایسا مت بولو پلیز۔ زمیل بالکنی میں کھڑا فون کان سے لگائے دوسری جانب سماعت فرماتی لڑکی کی منتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میرے بابا میں رشتہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں لیکن تم کس طرح مجھ سے بھاگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے یار، تمہیں بتایا تھا میں نے کہ ابھی ہماری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے اور ہمارا فائنل سیمسٹر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں بھائی سے بات کروں گا۔ تم تو رہنے ہی دو، ادھر میرے گھر والوں کو میری شادی کی جلدی پڑی ہوئی ہے اور ایک تم ہو کہ اپنے بھائی سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ تب اٹھی۔ یہ تمہارے گھر والے تمہاری شادی اتنی جلدی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لڑکا دبئی میں رہتا ہے، اسے شادی کی جلدی ہے اور میرا فائنل کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد میری رخصتی ہو جائے گی۔ ہاں تو جب تک فائنل کمپلیٹ ہوگا تب تک تو میں بھی بات کر لوں گا بھائی سے۔ زمیل، 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے اور رخصتی فائنلز کے بعد ہوگی، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ کیا؟ نکاح کا سن کر اسے زوروں کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، تو تم نکاح سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ کس بیس پر کروں؟ جب تمہارا رشتہ آیا ہی نہیں ہے تو میں کس بیس پر شادی سے منع کروں؟ اچھا، فی الحال تو بھائی یہاں پہ نہیں ہے، وہ بھابھی کو لے کر کسی ٹرپ پر گئے ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں بات کروں گا۔ وہ 1 ہفتہ تک وہیں رہے تو میرا نکاح تو ہو گیا نا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ ہاں، کر ہی نہ لو تم، طنز کرتے ہوئے اس نے جھٹ کال کاٹ دی۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈارلنگ؟ آریال نے ایک طرف نگرانی کرتی ڈارلنگ کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے ٹائیگر، آپ بے فکر رہیں۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے وہ پوری طرح الرٹ کری تھی۔ گڈ، کہیں سے ذرا سی بھی کوئی آواز سنائی دے یا پھر کوئی خطرے کا الارم بجے تو فوراً بتاؤ گی۔ ضرور۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی جہاں کیمپس اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خان دوسری طرف ہے، وہ بھی نگرانی کر رہا ہے۔
خان کے بارے میں جانتا ہوں، باقیوں کا پوچھ رہا ہوں۔ نینا اور تمیز نے سامنے والے کیمپ کے اندر اپنی کوئی میٹنگ لگائی ہوئی ہے۔ کس قسم کی میٹنگ؟ اس نے شک نے نمودار کی۔ پتہ نہیں، وہ شانے اچکائے بولی تو اس نے اپنے قدم ان کے کیمپ کی جانب بڑھا دیے۔ نینا تم فکر مت کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا بھائی مل جائے گا۔ تمیز اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے سے تسلی دینے کی کوشش میں تھا۔ انشاءاللہ، وہ نم پلکوں سے گویا ہوئی۔ ٹائیگر تم؟ اچانک تمیز کی اس پر نظر پڑی تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمیز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نینا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارا بھائی مل جائے۔ تھینک یو سو مچ، بس دعا کرو کہ ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ ضرور مل جائے گا۔ تمیز تم ذرا خان کے پاس رک کر نگرانی کرو، میں چاہتا ہوں کہ نینا کچھ وقت اکیلی رہے، اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، مختصر کہہ کر وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ایک بات پوچھوں ٹائیگر؟ تمیز کو باہر بھیجنے کی کوئی اور وجہ ہے نا؟ ہاں، دراصل میں اس کی حرکتوں سے واقف ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس وقت وہ تم پر کوئی لائن مار کر تمہارا موڈ خراب نہ کرے۔ وہ مجھ میں نہیں بلکہ ڈارلنگ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ ہر ایک لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے نانا۔ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ تم نے اس کے بارے میں ایسا کہا تو اسے بہت برا لگے گا۔ میں منہ پر بھی بول دوں گا۔ ہاں جانتی ہوں، ویسے میرم کو یہاں لانے کی کوئی خاص وجہ؟ تم بس اپنے بھائی کے بارے میں سوچو، فضول سوالات نہیں۔ اس نے ڈانٹ لگائی اور چلا گیا۔ کیب میں واپس آیا تو میرم گہری نیند میں تھی، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اپنے چہرے کے نیچے بند مٹھی کی صورت میں ہاتھ رکھے وہ دیوانہ وارث کا دیدار کرنے لگا۔ لمبی زلفیں جو کمر کے علاوہ اس کی گردن کے ارد گرد بھی پھیلی ہوئی تھی، اس نے انگلی سے اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی چند لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ نیند میں ذرا سی کسمائی۔ کتنی ہی دیر سے تکنے کے بعد اچانک وہ خود کو بناوٹی دنیا میں لا کر پھینک گیا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس لڑکی کو اس طرح پاگلوں کی طرح کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ مجھے اتنی پیاری کیوں لگنے لگی ہے؟ کہیں مجھے اس سے محبت نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مجھے تو کسی سے بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے ذہن کی سوچوں سے لڑ رہا تھا۔ اگر مجھے اس سے محبت ہوگی تو یہ میری کمزوری بن جائے گی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکوں گا، اور مجھے کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا۔ خود سے ہم کلام وہ پھر سے ایک نگاہ اس کے سوئے وجود پر ڈال گیا۔ نہیں میرم، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ٹائیگر ہوں، ایک بے رحم انسان ہوں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو میں تمہیں بھی اڑا دوں گا۔ ہاں میرم، تم میری کمزوری بن رہی ہو، اور میں اپنی کمزوریوں کو خود ختم کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی ڈرنا نہیں سیکھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھونے سے ڈروں۔ اس لیے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیتا ہوں، تاکہ تم میرے دل و دماغ پر حاوی نہ ہو سکو۔ اپنے ذہن میں آئی جارحانہ سوچوں پر عمل کرتا ہوا وہ اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ میرم کی طرف کر گیا۔ سوری میرم، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے دل و دماغ پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دھیرے سے سرگوشی کرتے ساتھ اس نے ٹریگر تھوڑا سا دبایا، مگر اگلے ہی پل کسی اور سوچ نے اس کے اندر جنم لے لیا۔ نہیں، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں نے کبھی کسی بے گناہ کی جان نہیں لی، تو پھر آج ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کرتا ہوا وہ پستول کو پھر سے واپس اپنی جیب میں ڈال گیا۔ لیکن اگر مجھے اس سے محبت ہوگی تو، اگر یہ میرے دل و دماغ پر حاوی ہوگی تو، اگر یہ میری کمزوری بن گئی تو ٹائیگر تو ختم ہو جائے گا، گناہوں کی دنیا کا بادشاہ محبت کر کے ناکام ہو جائے گا۔ نہیں میرم، مجھے تم سے محبت نہیں کرنی، اور اگر تم نے مجھے خود سے محبت کروائی تو تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس بار اس کی نگاہوں میں عجیب سی سرکشی تھی۔ اچانک کسی کی زوردار چیخ سنائی دی تو وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگا۔ نینا برف پر گھٹنے ٹکائے بیٹھی رو رہی تھی، اور ڈارلنگ پستول تانے چاروں طرف گھومتی دکھائی دی۔ خان بھی الرٹ تھا، اور تمیز کچھ سہما سہما سا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا تم سب کو؟ اور یہ محترمہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح لہجے میں کرختگی لیے بولا، اور اس کا اشارہ نینا کی طرف تھا۔ ٹائیگر، ابھی ابھی کسی نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، خان نے بتایا۔ کیا؟ کون تھا وہ؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ شاید وہ کوئی جانور بھی نہیں تھا، اس پر ڈارلنگ بولی۔ کیا مطلب انسان نہیں تھا اور جانور بھی نہیں تھا؟ تو پھر کون تھا؟ ہمیں نہیں پتا بھائی، بس وہ اچانک سے کہیں سے نمودار ہوا اور نینا کے بازو پر بائٹ کی۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن تبھی ڈارلنگ نے گولی چلائی اور وہ جھٹ بھاگ گیا۔ تمیز نے کہا۔ اس کا مطلب کہ اسے گولی لگی ہے؟ ہاں گولی تو لگی ہے، لیکن اس پر شاید گولی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اس کا قد کافی بڑا تھا اور اس کے بال برف کی طرح نرم تھے، جیسے کوئی برفانی ریچھ کے ہوتے ہیں۔ اس کے دانت بھی کافی نوکیلے اور خطرناک تھے۔ ذرا نینا کا بازو تو دیکھو، کتنا زخمی کر گیا ہے، ڈارلنگ مزید بولی۔ اس نے نگاہیں نینا کی طرف گھمائی، جو اپنے بازو کو پکڑے زور زور سے چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پٹی کرو اس کی، اور نینا یہ رونا چلانا بند کرو۔ تمہارے بازو پر اس نے تھوڑا سا کاٹا ہے، پوری بازو ٹوٹ نہیں گئی ہے جو اتنا چلا رہی ہے۔
دوبارہ تمہاری اتنی زوردار چیخیں سنائی نہ دیں مجھے۔ اس کے فنکار کر کہنے پر وہ بمشکل اپنی آوازوں پر کنٹرول کرنے لگی۔ ڈارلنگ قریب بیٹھ کر اس کی پٹی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نینا ابھی بھی رو رہی تھی، لیکن بس ہلکی ہلکی سی بنبناہٹ سنائی دی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اس پورے علاقے پر اس خونخوار درندے کا قبضہ ہے۔ نینا کے بھائی پر بھی یقیناً اسی نے حملہ کیا ہوگا۔ میں خود اب یہیں رک کر چاروں طرف نظر رکھتا ہوں، اور تم لوگوں کی آنکھوں میں مجھے ڈر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سمجھ گئے صاحب؟ جواب کے طور پر کسی نے جی کہا تو کسی نے ہاں۔ اس کا حکم سب کے لیے پتھر پر لکیر کی طرح تھا۔ ایک بس میرم ہی تھی جو اس کی ہر بات سے اختلاف رکھتی تھی۔ اس نے ساری رات نگرانی کی اور چکنا رہا، لیکن وہ خونخوار درندہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ پوری رات گزر کر اب دن نمودار ہو چکا تھا۔ کئی میلوں تک اس درندے کے قدموں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ کیمپ میں واپس گیا، جہاں میرم ابھی بھی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اٹھ جاؤ میرم، اور کتنا سوگی؟ اس کے اچانک گرانے پر وہ ڈر کر اٹھی تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اپنے سر پر اچھے سے دوپٹہ لو اور باہر آؤ۔ اپنا حکم نامہ جاری کر کے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کی آواز پر پھر سے پلٹا۔ وہ میں نے منہ دھونا تھا۔ بیگ میں بوتل میں پانی ہوگا، زیادہ ضائع مت کرنا، بس تھوڑا سا پانی لے کر منہ دھو لینا۔ جی، اس نے دھیرے سے کہا تو پھر وہ چلا گیا۔ میرا اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر اپنے دوپٹے کو سر سے لے کر گردن کے اطراف تک اچھی طرح لپیٹے ہوئے ٹوپی پہن کر باہر آئی تو سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ اس نے سب کی طرح پینٹ شرٹ نہیں بلکہ لمبی سی قمیض کے اوپر بڑا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ نینا کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ اس کی طرف لپک گئی۔ ہاں، یہ کیا ہوا تمہاری کلائی پر؟ اس نے فکر مندی ظاہر کی، مگر وہ نگاہیں ٹائیگر پر ڈال کر شاید کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا تو جیسے اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ نہیں میرم، کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ میرے ہاتھ پر پہلے سے کوئی چھوٹا سا زخم تھا، اور بس ٹھنڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا بھر گیا ہے، بس اسی لیے میں نے پٹی لپیٹ لی۔ اچھا، ٹینشن کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، لیکن تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے پوچھا۔ بدلے میں وہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ تم سب لوگوں نے جو ناشتہ کرنا جلدی سے کر لو، پھر ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ آریال کی گمبھیر آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم سب لوگوں نے مطلب؟ آپ نہیں کرو گے ٹائیگر؟ ڈارلنگ نے پوچھا۔ ویسے یہ سوال میرم کو پوچھنا چاہیے، اس نے ٹونٹ کیا تو میرم نظریں جھکا گئی۔ اسے تو شاید آپ کی کوئی فکر ہی نہیں، اسے میری فکر ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ۔ ناشتہ کرو جا کر۔ لہجے میں تپش دیکھ کر وہ دانت پیستی ہوئی کیمپ میں چلی گئی۔ میرم بھی ان سب کی پیروی کرتی ہوئی پیچھے جانے لگی، پر اچانک نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ پھر سے مڑ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ تھنسائے دور دور تک نظارہ کرتے ہوئے آریال کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ اب پوچھ کر احسان کیوں کر رہی ہو؟ تم جا کر لو سکون سے۔ اس کے انداز میں ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ میں پوچھنے ہی والی تھی، لیکن ڈارلنگ نے پہلے پوچھ لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ میں ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ کسی ملک کے پرنس ہیں آپ، یا کوئی قدیم ترین شہنشاہ؟ ہر وقت آپ پر غصہ کیوں سوار رہتا ہے؟ اس نے تیزی سے لفظ پروئے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر تم رات والی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو پہلے بتا دیتا ہوں کہ مجھے جھوٹی فکر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں کوئی فکر نہیں کر رہی آپ کی، اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں۔ میں تو بس ایک فرض نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نہیں کرنا ناشتہ تو آپ کی مرضی، کندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتی ہوئی وہ کیمپ میں پوش ہو گئی۔ آریال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا بات ہے، ابھی تک صلح نہیں ہوئی تم دونوں کی؟ کلاس روم میں کرسی پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی رمیسا نے پوچھا۔ سہال اپنا منہ لٹکائے ہوئے تھی۔ نہیں، اتنی یاد آ رہی ہے تو خود منا لو روحان کو۔ سیلف رسپیکٹ کا لفظ سنا ہے؟ کبھی مجروح نہیں کروں گی اپنی، تو پھر اداس کیوں اتنی؟ یار پیار کرتی ہوں اس سے، اسے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اور تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سال تمہیں یاد ہوگا کہ میرا بھی دل ٹوٹا تھا، مجھے بھی درد ہوا تھا، لیکن تمہیں میرا درد دکھائی نہیں دیا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں تمہارے بھائی میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن پھر بھی تم نے کسی اور لڑکی کو اپنی بھابھی بنایا۔ اس کی باتیں سنتی سہال ششوپن سے ماتھے پر بل لا گئی۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو رومی؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی میرم مجھے تم سے زیادہ امپورٹنٹ تھی؟ نہیں، اور میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بھائی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو بھی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سہال، کہ دوسروں کو دکھ دینے والے خود کبھی خوش نہیں رہتے۔ اگر تم یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہو تو میں تمہیں صاف لفظ میں بتا دوں کہ میں نے تمہیں کوئی دکھ نہیں دیا، اور تمہارے خونی رشتے سے تو ملا ہے نا، اس میں بھی نہ تو میرا کوئی قصور ہے اور نہ ہی بھائی کا، کیونکہ تم خود بھائی میں انٹرسٹڈ تھی۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ تم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہاں جانتی ہوں کہ اب تم اپنے بھائی کو سپورٹ کرو گی، بات سپورٹ کی نہیں ہے یار، میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ یک طرفہ محبت، اور وہ بھی تمہاری خود کی تھی، اس میں خود تمہارے سوا کسی کا قصور نہیں ہے۔
تو پھر یہ بھی جان لو کہ تمہاری محبت بھی یک طرفہ ہے، اس میں روحان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ میری جان، کوئی بیوقوف کی اس کی نگاہوں کو پڑھ کر تمہیں بتا سکتا ہے کہ اسے تم نے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم کیسی دوست ہو رومی؟ تم چاہتی ہو کہ میں ہرٹ ہو جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو پھر ایسی اول فل باتیں کیوں بک رہی ہو؟ میں تمہیں سچائی بتا رہی ہوں دوست، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اپنے لفظوں کے تیر چلاتی، اسے سوچوں میں ڈباتی ہوئی وہ اپنے نوٹس کھولنے لگی۔ ساحل تو بیچاری بس الجھ کر رہ گئی۔ وہ اپنے بیگز کندھوں پر ڈالے برف پوش پہاڑوں پر خراما خراما چل رہے تھے۔ تبھی آریال نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اسے جلا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرم نے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر سالیہ نظروں سے گھورنے لگا۔ آپ ایک بات تو بتائیں مجھے۔ وہ رک کر اس کی بات سننے لگا اور باقی سب کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ مجھے مزہ آتا ہے۔ یہ تو اپنی جان پر ظلم ہے۔ آپ کو اپنے جوت سے پیار نہیں ہے کیا؟ تم کیا چاہتی ہو کہ نہ پیا کروں؟ سیدھا جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا اپنا سوال داغ دیا۔ اگر میں کہوں ہاں تو پینا چھوڑ دیں گے؟ ایک شرط پر چھوڑ دوں گا۔ کیا؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جاننے کے لیے بے چین ہے۔ اس دن چھوڑ دوں گا سگریٹ جس دن تم خود میرے لبوں کو چوم کر کہو گی کہ کیا کمی ہے ان ہونٹوں میں جو آپ سگریٹ پیتے ہیں۔ اس نے انتہائی رومانوی انداز میں جواب دیا تو وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ سب کافی آگے نکل گئے ہیں، چلو۔ اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود آگے چلنے لگا تو میرم نے بھی اس کے قدموں کی پیروی شروع کر دی۔ کافی آگے پہنچ کر انہیں دور پہاڑی کے نیچے ایک خوبصورت سا لکڑی کا بنا کاٹیج دکھائی دیا۔ کیا یہاں پر کوئی رہتا ہے؟ کیا یہاں اس علاقے میں بھی کاٹیج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ڈارلنگ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی ہو، نینا نے نگاہوں میں پانی بھر لیا۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، خان بولا۔ کیسا معاملہ؟ تمیز نے گھوری ڈالی۔ تم سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے چپ کرو گے؟ ٹائیگر نے گرجتے ہوئے اپنے کانوں کو مزید کھڑا کیا تو کوسوں دور سے کوئی بھیانک جانور کی آواز سنائی دی۔ وہ ہونٹ خوار جانور ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ رات ہونے والی ہے اور ہمیں کسی بھی طرح رات ہونے سے پہلے اس کاٹیج تک پہنچنا ہے۔ اگر نینا کا بھائی وہاں ہوا تو ٹھیک، ورنہ اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ نہیں ٹائیگر، ایسا تو مت بولو پلیز۔ بہن فوراً تڑپ اٹھی۔ فضول باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، نیچے کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اسے نظر انداز کر کے وہ پھر سے اپنی سناتا ہوا جیسے کہ نیچے کی طرف اترنے لگا تو اس کے پاؤں سلیپ ہونے لگے۔ میرم، مجھے اپنا ہاتھ دو، اس نے اوپر کھڑی میرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا۔ نہیں، میں خود اتر جاؤں گی، یہ جگہ کافی سلپری ہے، تم پھسل سکتی ہو۔ لیکن میں، میرم ہاتھ دو۔ اس کی بات کو کاٹتا وہ اگلے ہی لمحے تپتے ہوئے دھاڑا تو وہ سہم گئی اور چھٹ اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کیا ہوا تجھے؟ زمین کی اجڑی مورت دیکھ کر سہال اس کے پاس ہی لون میں بیٹھ گئی۔ یار، سحر نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب کیا کہہ دیا اس نے؟ اس ویکینڈ پہ اس کا نکاح ہے کسی لڑکے سے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے میں بھائی سے بات کروں اور بھائی اس کے گھر میں رشتہ لے کر جائیں تاکہ وہ اس شادی سے انکار کر سکے۔ بھائی سے امید مت لگانا کہ وہ مان جائیں گے۔ تو جانتا ہے کہ بھائی جب ایک بار اپنا کوئی فیصلہ سنا دیں تو وہ اٹل ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایک ہفتے تک تو شاید بھائی واپس ہی نہ آئے، اس لیے تو پریشان ہوں یار۔ بریک اپ تو میرا بھی ہوا ہے، اداس تو میں بھی ہوں، لیکن میں تیری طرح کسی چیز کو حد سے زیادہ سر پر سوار نہیں کرتی۔ یار، میں شہر سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بس کر دے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے کتنی محبت ہے سحر سے۔ اس نے سیدھا ٹونٹ کیا تو وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ تو نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور میں ہنسی میں ٹال گیا۔ مطلب تجھے لگتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں اس کے ساتھ؟ یار، تو چاہے ٹائم پاس کر یا نہ کر، لیکن وہ پکا ٹائم پاس ہی کر رہی ہے۔ اور لکھوا لے مجھ سے کہ اس کا ہفتے کے بعد بھی کوئی نکاح نہیں ہوگا، صرف جھوٹ بول رہی ہے۔ تو کیسے کہہ سکتی ہے؟ یار، تو میرا بھائی ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تیری اس شکل پہ کوئی لڑکی مرنے والی نہیں ہے۔ میرے منہ سے نہ کچھ سن لینا ہے اب تو نے۔ میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں، اس لیے مزید دماغ خراب نہ کر، نکل یہاں سے۔ وہ تب کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بھائی نہیں ماننے والے، الٹا تیری پٹائی ہونی ہے۔ میں نے تجھ سے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اف، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ تیرا بھلا سوچ رہی تھی، لیکن خیر۔ وہ پھر سے بولی تو اس نے اپنے جوتے اتارنے کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سال پوری اسپیڈ سے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ دروازے پر یک کے بعد دیگرے کئی دستکیں ہونے کے بعد بالآخر کسی نے کاٹیج کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے موجود شخص کو کھڑے دیکھ کر سب سے زیادہ حیرانگی نینا کو ہوئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا۔ جس بات میں وہ جھٹ اپنے بھائی کے سینے سے لپٹ گئی، لیکن وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی طاہر۔ دیکھ لیا نا کہ میں زندہ ہوں، اب اپنی اس ٹیم کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ اس نے سب کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ لیکن طاہر،
تم نے کیا ہم سب کو فری سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہارے لیے یہاں ہیں؟ نو، ہم یہاں صرف نینا کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم پر حکم چلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نینا کی بات کو بیچ میں ٹوک کر ٹائیگر نے اپنی روبدار آواز بلند کی۔ ایکسکیوز می، تم کون ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ طاہر، یہ ٹائیگر، جرمنی کا ڈان۔ لوگ مجھے لوسیفر اور ڈیمن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایک بار پھر سے اس کی بہن کو بات کاٹتے ہوئے اس نے اپنی کہی تو طاہر سمیت میرم نے بھی چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو اسے عام قاتل سمجھتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جرمنی کا ڈان ہے، گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک شیطان، ایک درندہ اور ایک بے رحم شخص۔ وہ تو خود اپنے ہی شوہر کو نہیں جانتی تھی۔ آج جب تھوڑی سی حقیقت مزید کھلی تو ایک بار پھر سے ٹائیگر کو حقارت سے دیکھا۔ دل میں محبت کی کومپل کھلنے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ اوہ، تو وہ تم ہو جس کے ہاتھوں مرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ امید ہے کہ تم میرے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کرو گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نینا نے مجھے بتایا کہ تم کتنے ظالم ہو۔ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہیں اس لیے پہچان نہیں پایا۔ اب بتاؤ کہ تم یہاں کیوں ہو اور مزید کیوں رہنا چاہتے ہو۔ اندر چلو، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں سب۔ انہیں اپنے پیچھے لے جاتا وہ سیدھے کمرے میں آمنے سامنے صوفوں پر بٹھا گیا۔ اب اس نے بولنا شروع کیا۔ شاید تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہاں ایک وحشی درندہ رہتا ہے جو معصوم اور مجھ جیسے بے گناہ لوگوں کو خام خواہ میں چیر پھاڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تم آگے بولو۔ صوفے کی ٹو سے ٹیک لگائے وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا ہوا بولا۔ جب وہ بات کرتا تھا تو ٹیم کے سبھی لوگ خاموش رہتے تھے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میرے بابا میری ماما کو گھمانے یہاں اس جزیرے پر لائے تھے، لیکن یہاں اس خونخوار جانور نے میرے بابا کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کے بعد اسی طرح میری ماما کو بھی چیر پھاڑ کر موت کے حوالے کر دیا۔ وہ تو یہاں کچھ پل رہ کر اپنی زندگی کے لمحات کو حسین بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس خونخوار جانور نے ان کی جان لے لی۔ اب میں اس جنگلی بھیڑیے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اسے مارنا چاہتا ہوں ٹائیگر، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ نانا تمہیں یہاں لائی۔ ویسے بھی یہ کام میرے لیے اکیلے کرنا مشکل تھا، لیکن اب تم آ گئے ہو تو مجھے حوصلہ ہے، کیونکہ اب یہ کام کرنا آسان ہوگا میرے لیے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ کیونکہ تم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہو۔ میرے ماں باپ بے قصور مارے گئے ٹائیگر، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات سن کر میرم ایک بار پھر سے سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اس کی حقیقت کو پہچاننے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس درندے کو دیکھا نہیں ہے طاہر، لیکن اتنا اندازہ لگا چکا ہوں کہ اسے مارنا آسان نہیں ہے، اور میں نے کوئی امدادی سینٹر نہیں کھول رکھا کہ میں کسی کی بھی منہ اٹھا کر مدد کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے نہ صحیح، کم از کم نینا کے لیے میرا ساتھ دے دو۔ اس نے گویا منت کی ہو۔ وہ نینا کے چہرے کو گھورنے لگا۔ اس نے نظریں جھکائیں تو وہ اس کا جواب سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اسے مارنے کے لیے صرف تم اور میں جائیں گے، باقی سب لوگ یہیں اس گھر میں رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی جان جائے۔ نہیں ٹائیگر، میں بھی ساتھ جاؤں گی، ڈارلنگ فوراً بول اٹھی۔ اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو موسٹ ویلکم، آپ کے ساتھ تو مرنا بھی گوارا ہے۔ اس نے محبت سے دیکھا تو آنکھوں میں غضب لیے گھور گیا۔ اس نے جھٹ اپنا رخ سیدھا کر کے سنجیدگی اپنا لی، جبکہ میرم بے تاثر تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی چلو گی۔ اس کے فیصلے پر وہ مسکرائی۔ ٹائیگر، میں بھی پلیز، خان بولا۔ نہیں، تم یہاں رک کر باقی سب کا خیال رکھو گے۔ لیکن کہہ دیا نا، وہ سختی سے پیش آیا۔ ٹائیگر، پر یہ میرے ماں باپ کا معاملہ ہے، میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، نینا نے کہا۔ نہیں، اب کوئی مزید بحث نہیں کرے گا۔ اس نے دو ٹوک کہا تو سب کی زبانوں کو لگام لگ گئی۔ ویسے یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ طاہر نے میرم کو دیکھ کر پوچھا تو آریال کا آنگ آنگ بھڑک اٹھا۔ سب نے بیک وقت اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ طاہر، یہ ٹائیگر کی وائف ہے، نینا کپ کپا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا غصہ آنے اس کے بھائی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اوہ، ایم سوری ٹائیگر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اگلی بار کچھ بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ ٹائیگر تمہارے وجود کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں میں ڈال دے گا۔ میری بیوی کی طرف دوبارہ تمہاری اٹھتی ہوئی نگاہ بھی دیکھی تو ٹرسٹ می، تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے اور جان لیوا لفظوں کو سن کر میرم کو تو سانپ سونگ گیا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا پوزیسو ہے۔ یکدم وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ طاہر نے ہونٹ بھینچ کر اس کے قدم پر قدم جمائے اور ڈارلنگ نے بھی نقشوں کی پیروی کی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے ریڈرز، تو اسے کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور باقی بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔